زندگی میں امتحان لیے، پھر آپ ایک دور وہ بھی آیا کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا، ڈھیروں ہزاروں بکریاں تھیں، اونٹ تھے، گائیں تھیں، بہت زیادہ مال تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، کیا فرشتوں دیکھو یہ خلیل ابراہیم میرا دوست ہے، خلیل ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ جس کو تو نے اتنا مال دیا ہے وہ تیرا دوست ہی بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، آزمائش کر کے دیکھ لو، وہ تو میرا پکا یار ہے۔ تو اب فرشتہ آیا ایک نیچے زمین پر آزمائش کے لیے، تاکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کروں۔ اب وہ زمین پر اترا اور اس نے آ کر اللہ کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا۔ اور دیکھیے کہ آج کیا ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور گانے بازی کی محفل میں گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم ہم مسلمان ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ہم بیٹھنا پسند ہی نہیں کر رہے، لیکن جہاں گانے لگے ہوئے ہیں گانے، اور جہاں جو ہے فحاشی لگی ہوئی ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر جو کہ اس کی فضیلت کیا اللہ کے ذکر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا جو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو ایک شخص نے جو ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث نہ بیان کیجیے کس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، تو میں نے کہا جی وہ کلمہ جو مشرک اور کافر کو کفر سے پاک کر دیتا ہے تو گناہ گار کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کب کلمہ پڑھا، کب کلمہ پڑھا تھا، کب اللہ کا ذکر کیا تھا، کبھی یاد ہے ہمیں؟ اور دین کی طرف لوٹیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اللہ کا ذکر دیکھیے نا، ہم شادی بیاہ میں ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، تو ہمیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ہیں وہ مسلمان اور کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر جو کلمہ نہ پڑھ سکے وہ جب موت آئے گی تو اس وقت اسے کلمہ کس طرح یاد آئے گا؟ تو یہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، تھوڑا دین کی طرف آئیے۔ اور یہ افضل ذکر ہے حضور نے فرمایا، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لا یعنی اس لا کو لمبا کرتا ہے نا تو اس پر اس کو 4000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس پر اس کو 4000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، اللہ کا عرش جوش میں آ جاتا ہے، اللہ کا عرش وجل میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کس طرح ساکن ہو جاؤں، تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش اس کا کلمہ بھی ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں دین کی طرف آنا ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹیاں چھوٹیاں اگر ہم جو ہے کتنی دیر لگتی ہے کلمہ پڑھنے میں، پڑھیے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پڑھتے رہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اگر ہم ہر وقت پڑھتے رہیں گے تو موت کے وقت پھر ہمیں یاد رہے گا۔ بہرحال جب وہ فرشتہ نیچے اترا نا زمین پر تو اس نے اللہ کا ذکر کیا، پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے اپنے جانور، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب کیونکہ وہ فرشتہ تھا اس کی آواز بڑی میٹھی تھی، اب آپ نے نام سنا، آپ تلاش کرنے لگے۔ اب تلاش کیا تو کہا کہ میرے یار کا نام، میرے رب کا نام تو نے لیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے لیا ہے۔ کہا ایک بار پھر تو سنا، بڑی میٹھی آواز ہے، بڑا سرور ہے تیری آواز میں۔ اس نے پھر نام سنایا، پھر اس نے تسبیح پڑھی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک اور بار پڑھ۔ کہنے لگا اب پیسے لگیں گے، اب ویسے نہیں، فری نہیں پڑھوں گا، پیسے لگیں گے، کیا دو گے مجھے؟ کہا یہ ساری کی ساری بکریاں تیری، مجھے میرے رب کا نام سنا، مجھے میرے یار کا نام سنا۔ فرشتے نے پھر تسبیح پڑھی، کہا پھر پڑھ۔ کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہا یہ ساری گائیں تیری، پھر ذکر کیا، کہا پھر سنا، کہا اب کیا دو گے؟ کہا سارے کے سارے اونٹ تیرے، کہا پھر ذکر سنایا، کہا تیری آواز بڑی میٹھی ہے، تو میرے یار کا نام بڑا پیارا لیتا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے،
ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. پھر ایک بار نام لے, کہا اب کی بار کیا دو گے؟ اونٹ بھی تو نے مجھے دے دیے, گائیں بھی دے دی, بکری بھی دے دی, اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا, اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھ سے بکریاں لے لی, تو نے مجھ سے گائیں لے لی, اونٹ لے لیے, ان کو چرانے کے لیے نوکر کی تو ضرورت ہے نا, تم مجھے میرے یار کا ذکر سناتے رہنا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. تو یہ تھا. فرشتہ رونے لگ گیا, کہا آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں, آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں. تو یہ ہے ان کی شان, یہ ہے ان کا مقام. دیکھیے تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے.